اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے شان کے مطابق مسکرا کے فرمائے گا کہ اے میرے بندو، یہ وہ بندے ہیں جس نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی گردنوں پہ چھری چلا کے مجھے راضی کیا. سبحان اللہ. سمجھ رہے؟ اور الحمدللہ رب العالمین فرما گیا کہ امام عالی مقام علی جدہ علیہ صلاۃ السلام، یہاں ایسا دیکھا ہے سید الشہداء، تمام شہیدان میں شہید کی جمع شہیدان ہوتا ہے. ایک کوئی شہید ہوا تو اس کو شہید کہا جائے گا، ایک سے زیادہ ہوگا تو ان کو شہیدان کہا جائے گا. تو فرمایا گیا قیامت تک کے جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے نا، تو ان میں سب سے بلند مرتبہ کسی کا ہے تو وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا ہے. ان کو سید الشہداء کہا گیا. یہ کون ہے بھائی امیر حمزہ؟ یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے سگے چچا ہیں، اور بڑے ہی دلاور تھے. آپ کو جنگ احد میں شہید کیا گیا، جو اسلام کی دوسری جنگ ہے، جو شوال المکرم یعنی جس مہینے میں ہم لوگ عید کرتے ہیں. کون سی عید کرتے ہیں بھائی؟ بقرہ عید نہیں، ماہ رمضان المبارک کی جو عید مناتے ہیں، تو اس میں رمضان کے بعد جو اسلامک مہینہ لگتا ہے اس کو شوال المکرم بولتے ہیں. تو شوال کے 15 تاریخ کو ایک جنگ ہوئی تھی اسلام کی خاطر، جن کو کہا گیا جنگ احد. تو جنگ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اور آپ کے ساتھ میں جو معاملہ کیا گیا تھا نا، وہ کسی شہادت والے کے ساتھ میں نہیں کیا گیا. شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا. شہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینے والا. یہ جان لیں. تو کیوں ایسا کہا گیا بھائی؟ سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار سیدنا امیر حمزہ کو کہا گیا. وجہ یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بندے کے اعضاء کو نہیں کاٹے گئے. سمجھ رہے؟ کلیجہ نکال کے چبایا نہیں گیا. لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو فرمایا گیا کہ جو یزید کی جو دادی تھی نا، جس کا نام ہندا تھا، جب سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی تو فرمایا گیا کہ اس جنگ میں بہت سارے کافر مارے گئے. تو جو ہندا تھی نا، ہندا کا باپ، ہندا کا بھائی، ہندا کا شوہر، یہ سارے کے سارے جنگ بدر میں مارے گئے تھے. تو اس نے قسم کھائی تھی، اور اس کو پتا چلا تھا کہ بھائی جتنے لوگ بھی میرے خاندان میں امیہ خاندان کے جو لوگ شہید مارے گئے ہیں، جو جہنم واصل کیے گئے، یہ سارے کے سارے امیر حمزہ نے مارا ہے ان کو. تو اس کے دل میں غصہ تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گی جب تک کہ میں اپنے ہاتھ سے امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبا لوں، کچا کلیجہ. اور کیا بھی اس نے ایسی. فرمایا گیا کہ یہ ایک حبشی غلام کو اس نے خریدا، اور خرید کے کہا کہ میں تجھے اتنے لاکھوں لاکھ درہم دوں گی، دینار دوں گی، اگر تو امیر حمزہ کو مجھ کو مار کر لا کر دے گا. اور ایسے ہی ہوا کہ فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد میں شہید ہوئے تو فرمایا گیا کہ آپ کے چہرے کو مصلح کیا گیا. مصلح کا مطلب آپ کے چہرے کو بگاڑا گیا. کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹی گئی، آپ کی ہونٹ کاٹے گئے، آنکھیں نکال دی گئی. اور فرمایا گیا کہ جتنا زیادہ غم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے انتقال کے وقت میں ہوا، کبھی آپ کو نہیں ہوا. آپ بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ روئے حضرت سیدنا امیر حمزہ. یہاں تک فرمایا گیا کہ اس نے جو ہے اتنی نکمی تھی کہ اللہ اکبر، اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے خنجر سے سینہ چیر کے کچا کلیجہ نکال کے اس کو چبایا تھا. کچا کلیجہ اس نے قسم کھائی تھی، اس کو پورا بھی کرنا تھا. اور کچا کلیجہ چبانے کی برکت کے جانتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. فرمایا گیا کہ یہ آگے چل کے اس نے اسلام کو قبول کیا. پہلے تو معافی مانگی، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے بڑے جرائم کیے، میں نے بہت بہت گناہ کیے، اور سب سے پہلا بڑا گناہ یہی ہے کہ میں نے آپ کے چچا، سگے چچا، آپ کے محبت والے چچا کو میں نے شہید کروایا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے چہرے کو میں نے مصلح بھی کروایا. اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے جو ہے کچے کلیجے کو نکال کے میں نے چبایا بھی، اس کو اپنے زبان سے چبایا بھی میں نے. تو فرمایا گیا وہی خون کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندی کو، جس کو ہندا تھی، اس کو اسلام سے مشرف کیا، اسی خون پینے کی وجہ سے. لیکن فرمایا گیا جب بھی حضرت ہندا آپ کے سامنے آتی تھی نا، تو حضور فرماتا ہے ہندا تم میرے سامنے مت آیا کرو،
क्यों? बोले या रसूलल्लाह क्यों नहीं आऊं? आप तो मुझे माफ कर दिया आपने। तो कहते कि जब तुम मेरे सामने आती है ना तो मेरे चचा का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, जिस तरीके तूने मुसले किया था, नाक होंठ कान। सोचने की बात है, जब ये सब चीजें निकल गई होगी तो कितना भयानक चेहरा नजर आता होगा। और काटी ही नहीं बल्कि उसने ये भी मन्नत मांगी थी, माला बना के पहनूंगी गले में, और पहना भी उसने। ये चीजों को पूरे के पुरा कर उसने पहना भी गले में, समझ रहे। लेकिन उसके बाद में हजरत इमाम हुसैन अला जद्दी वालिस्सलाम के साथ में जो वाकया हुआ ना, इसकी थोड़ी सी आपके सामने बातें रखूंगा। हमको तफसील गुफ्तगू नहीं करनी, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह वाकयात सुनते ही रहते हैं, बस मोटे मोटे आपके सामने मैं कुछ रखूँ। सबसे अहम बात तो ये है, आपने यजीद को समझा क्या? मैं आपसे पूछूं, आप कोई कुछ भी जवाब दो, आपने यजीद को क्या समझा? हाँ ठीक है, गवर्नर था। आगे क्या जाना?